میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل امی علیہ السلام نے مجھے خبر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو کوئی آپ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، پروردگار اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، 10 گنا معاف فرماتا ہے، 10 درجات بلند فرماتا ہے، اور جو کوئی آپ پر سلام بھیجتا ہے، اللہ کریم اس پر 10 بار سلام بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ والوں کی باتیں جلد 4 والیوم 4 پیج نمبر 85 پر ایک بہت ہی عبرتناک حکایت ہے، جس سے سن کر ہمیں پتا چلے گا کہ اس دنیا کا انجام کیا ہے۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک کالونی کے پاس سے ہوا، ایک بستی کے پاس سے ہوا۔ اس بستی کے سارے انسان، سارے جنات، چرند پرند، چوپائے، کیڑے مکوڑے مرے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دیر کھڑے ان کو دیکھتے رہے، پھر آپ اپنے حواریوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو رفقا ہیں، کمپینینز جو ہیں، وہ صحابی کہلاتے ہیں، اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے، آپ کا ساتھ دینے والے، آپ کے وفادار رفقا، انہیں کہتے ہیں حواری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حواریوں کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا یہ سب، یعنی اس کالونی کے، اس بستی کے انسان، جن چرند پرند چوپائے کیڑے مکوڑے، اللہ پاک کے عذاب سے ہلاک ہوئے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا، یعنی ان پر رب تبارک و تعالی کا قہر نہ ہوتا، عذاب نہ ہوتا، تو یہ سب کے سب ایک ساتھ نہ مرتے، ایٹ اے ٹائم سب کے سب مر گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر اللہ تبارک و تعالی کا غضب نازل ہوا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مردوں کو پکارا، اے بستی والو۔ ان بستی والوں میں سے ایک نے جواب دیا، اے روح اللہ، ہم حاضر ہیں۔ فرمایا تمہارا گناہ کیا تھا؟ کہا ہم شیطان کی پوجا کرتے تھے، ہم دنیا سے محبت کرتے تھے۔ فرمایا شیطان کی پوجا کیا تھی؟ یعنی شیطان کی ورکشپ، شیطان کی پوجا تم کس طرح کرتے تھے؟ بولا کہ ہم اللہ پاک کے نافرمانوں کو فالو کرتے تھے۔ فرمایا تمہاری دنیا سے محبت کیسی تھی؟ کہا
دنیا سے ہماری محبت ایسی تھی جیسے بچہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے. جب دنیا ہمارے پاس آتی ہم خوش ہو جاتے, اور جب دنیا چلی جاتی تو ہم غمگین ہو جاتے. ہم نے لمبی لمبی امیدیں باندھی, اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری سے منہ پھیرا, اس کی ناراضی کی طرف بڑھتے چلے گئے. حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ کہا ہم نے رات خیریت میں گزاری, صبح ہاویہ میں کی. فرمایا ہاویہ کیا ہے؟ وہ مردہ بولا سجین. فرمایا سجین کیا ہے؟ کہا دنیا کے تمام حصوں جتنا آگ کا ایک انگارہ, اس میں ہم سب بستی والوں کی روحیں دفن کر دی گئی ہیں. فرمایا تمہارے ساتھی کیوں نہیں بات کرتے؟ تم تو بات کر رہے ہو, بقیہ کیوں نہیں بولتے؟ فرمایا یہ بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. فرمایا وجہ؟ عرض کی ان کے منہ میں آگ کی لگامیں ڈال دی گئی ہیں. اللہ کی پناہ. حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر تم مجھ سے کیسے بات کر رہے ہو حالانکہ تم بھی انہی میں سے ہو؟ کہا یقیناً میں انہی میں سے ہوں, لیکن میرا وہ حال نہیں تھا جو ان کا ہے. جب مصیبت آئی تو میں بھی ان کے ساتھ گر گیا. اب میں ہاویہ میں یعنی جہنم میں ایک بال سے لٹکا ہوا ہوں. میں نہیں جانتا مجھے آگ میں گرا دیا جائے گا یا نجات پاؤں گا. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا میں سچ کہتا ہوں, جو کی روٹی کھانا, صاف ستھرا پانی پینا, کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر کتوں کے ساتھ سونا دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے یقیناً کافی ہے. بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار, تو اچانک موت کا ہوگا شکار. موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ, جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ. گر میں 100 برس تو جی بھی لے, قبر میں تنہا قیامت تک رہے. مٹھے مٹھے اس ٹائم ہمارے دلوں میں فنا ہونے والی دنیا اور اس دنیا کے مال و دولت کی محبت کی جڑیں کتنی مضبوط ہیں. ہر ایک غور کر لے, جسے دیکھیں وہ دنیا کے پیچھے مست ہے, دولت کی فکر ہے, جائیدادیں پراپرٹیز بنانی ہیں, زمینیں, فیکٹریاں, ہوٹل, پیٹرول پمپس, شاپنگ مالز, مارکیٹس, پلازے, بنگلے, گاڑیاں, بنگلوز. حرص ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. اور اگر کوئی عاشق رسول نیکی کی دعوت دے تو جھڑک دیا جاتا ہے. عزت اس کی ہوتی ہے جس کے پاس دولت ہوتی ہے, کامیاب اسے سمجھا جاتا ہے جس کے پاس مال ہوتا ہے. تو غور کریں کہ دنیا سے محبت کرنے والوں کا انجام کتنا بھیانک ہوا. محبت کیسی تھی؟ جیسے بچہ ماں سے محبت کرتا ہے, دنیا آتی تو خوش ہو جاتے,
چلی جاتی تو غمگین ہو جاتے. جیسے بچہ ماں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، ماں سے دور رہ کر غمگین ہو جاتا ہے. غور تو کریں کہیں ہمارا بھی یہ تو حال نہیں. اللہ اکبر. اب ہم غور کریں، کیا ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے؟ کیا بخشش کا پروانہ ہم میں سے کسی کو مل چکا؟ کیا پچھلی امتوں کے عذابات مجھے آپ کو یاد نہیں کرنے چاہیے؟ کیا روز اٹھتے ہوئے جنازوں سے ہمیں عبرت حاصل نہیں کرنی چاہیے؟ حضرات ضروری اعلان سنیے. فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے یا فلاں کا باپ ہے یا فلاں کی ماں ہے، اس کا انتقال ہو گیا، جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. کیا یہ اعلانات میرے لیے آپ کے لیے عبرت کا سامان نہیں ہے؟ کیا بستر علالت پر مریض جو سسک رہے ہیں اس سے ہمیں سبق حاصل نہیں کرنا چاہیے؟ نزا کی سختیوں کو تصور میں لا کر کیا فکر آخرت نہیں کرنی چاہیے؟ تنگ و تاریک قبر کو یاد کر کے اس کی وسعت اور اس کی روشنی کے لیے کیا ہمیں فرائض و واجبات و سنن و مستحبات نیک کام بجا نہیں لانے چاہیے؟ کیا قبر کے سام، بچھو، کیڑے مکوڑے، ان کے بارے میں جو روایات میں آیا اس کا تصور کر کے ہمیں نجات حاصل کرنے کے لیے کچھ توبہ استغفار نہیں کرنی چاہیے؟ کیا منکر و نکیر کے سوالات کی تیاری ہمیں نہیں کرنی چاہیے؟ قیامت کے دن کا حساب، اس کی تیاری. دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنی دنیا کے لیے، اور جتنا عرصہ آخرت کا ہے، قبر کا ہے، اتنی اس کی تیاری کرنی چاہیے. تو غور کیجئے، پاکستان میں 55-60 سال کی ایوریج ہوگی. آخرت فار ایور، ہمیشہ کے لیے. قبر برزخ کا عالم ہزاروں سال کا، نہ جانے کتنے ہزار سال کے بعد قیامت آئے گی، اور اس کے بعد 50,000 سالہ قیامت کا دن پھر فیصلہ ہوگا جنت کا یا دوزخ کا. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. امیر اہل سنت ہمیں نصیحت کے مدنی پھول عنایت فرماتے ہیں. تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک. دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا. مال دنیا دو جہاں میں ہے وبال، کام آئے گا نہ پیشے ذوالجلال. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، دنیا کی محبت یہ ہے شیطان کا جال، شیطان کا نیٹ ہے. شیطان اس میں پھنساتا ہے اور پھر انسان کو نیکیوں سے دور کرتا ہے. پہلے مستحبات سے دور کرتا ہے، پھر سنتوں سے غافل کرتا ہے، پھر فرائض و واجبات سے دور کر دیتا ہے. آہستہ آہستہ بندہ حرام کاموں میں پڑ جاتا ہے، نمازیں چھوڑتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، مسلمانوں کی دل آزاری کرتا ہے، اور طرح طرح کے حرام ناجائز کاموں میں زندگی بسر کرنے لگتا ہے. دنیا میں ضرورت سے زیادہ مشغول ہو کر اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے، ماں کو بھول جاتا ہے، باپ کو بھول جاتا ہے، بہن کو بھول جاتا ہے، بھائیوں کو بھول جاتا ہے. ضرورت سے زیادہ دنیا میں منہمک ہو کر اپنے دوستوں سے دور ہو جاتا ہے، غریبوں کو کمتر سمجھنے لگتا ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کنجوسی کرنے لگتا ہے، بخل کرنے لگتا ہے، تکبر کی آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے. دنیا میں ایسی مشغولیت ہوتی ہے کہ نیکی کی دعوت اثر نہیں کرتی، تلاوت اثر نہیں کرتی، نعت اثر نہیں کرتی. لوگ رو رو کر اللہ پاک کے دربار میں مغفرت کی بھیک طلب کر رہے ہیں اور یہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو وہ کیفیت پیدا ہی نہیں ہوتی. دنیا میں ضرورت سے زیادہ انہماک یہ ہے غفلت، اور اس غفلت کی بنا پر انسان حلال و حرام کی تمیز ہی بھول جاتا ہے.
حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق بھول جاتا ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ چوروں کے ہتھے چڑھتا ہے، لٹیروں کے ہتھے چڑھتا ہے، ڈاکوؤں کا شکار ہو جاتا ہے، آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو جو خوش نصیب دنیا کی حقیقت کو جان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں یہ دنیا کیا ہے، وہ اس سے دل نہیں لگاتے۔ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ دنیا کیا ہے؟ آئیے قرآن پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ پارہ 27 سورہ حدید آیت نمبر 20 اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ ترجمہ کنز الایمان، جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور آرائش اور تمہارا آپس میں بڑائی مارنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا۔ دنیا کیا ہے سنا ہم نے؟ اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ دنیا کی حقیقت کیا ہے یہ بیان کی جا رہی ہے تاکہ اللہ کے بندے اس کی طرف راغب نہ ہو، اس میں ضرورت سے زیادہ منہمک ہو کر اپنے پیدا کرنے والے کو نہ بھولیں، اپنی موت کو نہ بھولیں، اپنی آخرت کو نہ بھولیں، کیونکہ دنیا کم نفع والی ہے اور جلد ختم ہونے والی ہے۔ اللہ پاک نے اس سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں 5 چیزیں بیان کی۔ توجہ کے ساتھ سنیے وہ کون سی ہیں۔ نمبر 1، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ بیان ہوا کھیل کود۔ کھیل کود کس کا کام ہے؟ بچوں کا، نادانوں کا۔ اور اس کھیل کود میں محنت کرنا، اس کھیل کود میں مشقت کرنا، وقت ضائع کرنا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ دنیا کھیل کود ہے، اور کھیل کود تو بچے کرتے ہیں۔ پہلی اور دوسری بیان ہوئی، تیسری یہ ہوئی کہ دنیا کی زندگی زینت اور آرائش کا نام ہے، اور زینت اور آرائش کس کا شیوا ہے؟ عورتوں کا، لیڈیز کا، مردوں کا شیوا نہیں ہے، تو عورتوں کا کام ہے۔ چوتھی اور پانچویں بات یہ ارشاد ہوئی کہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ آپس میں فخر و غرور، مال اولاد پر ایک دوسرے سے زیادتی چاہنا کہ میری اتنی اولاد ہے، میرا اتنا مال ہے، میرا اتنا بیلنس ہے، اتنی پراپرٹی، اتنی شاپس اور اتنی برانچز، یہ دنیا۔ تو جس دنیا کا یہ حال ہے کہ یہ کھیل کود ہے جو بچوں کا کام ہے، اور اس دنیا کو حاصل کرنے میں مشقت کرنا، محنت کرنا، وقت ضائع کرنا ہے، اس دنیا کی آرائش کے لیے کوشش کرنا۔ دنیا کی زندگی آرائش کا نام ہے، لگژریز کا نام ہے، یہ تو عورتوں کا کام ہے۔ اور فخر و غرور کرنا یہ دنیا ہے، مال اولاد میں ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر فخر کرنا، بڑائی جتانا۔ اللہ اکبر۔ جب اس دنیا میں اتنی برائیاں موجود ہیں تو اس سے دل کیوں لگائیں؟ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے ہم اپنی آخرت کیوں نہ سنوار لیں؟ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، آخرت دنیا کے مقابلے میں بہتر ہے اور ابقا ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلی حضرت نے دنیا کی حقیقت کو اشعار کی صورت میں ظاہر کیا۔ اعلی حضرت کی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آپ کی شاعری جو ہے، ہدا کے بخشی شریف آپ کا جو کلام ہے،
اس میں مناجات بھی ہے، اس میں حمد بھی ہیں، اس میں نعتیں بھی ہیں، اس میں منقبتیں بھی ہیں، اس میں نصیحت آموز اشعار بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں دنیا کو تو کیا جانے یہ بس کی گاٹھ ہے حرافہ، صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بھولی بھالی ہے، صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بھولی بھالی ہے، شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے۔ دنیا کیا ہے؟ بڑی بھولی بالی سیدھی سادھی لگتی ہے، یہ ظالم بڑی مکار ہے، زہر کی گٹھڑی ہے، بڑوں بڑوں کا کھانا خراب کر دیا، بڑوں بڑوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ ظالم اور مکار دنیا شہد دکھاتی ہے، زہر پلاتی ہے، اور جو اس سے محبت کرتا ہے اس کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرت سیدنا علی خواص رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دنیا شیطان کی بیٹی ہے، دنیا شیطان کی بیٹی ہے۔ دنیا سے محبت کرنے والا ہر شخص اس کی بیٹی کا شوہر ہے، ہسبینڈ ہے، خاوند ہے۔ ابلیس شیطان اپنی بیٹی کی وجہ سے اس دنیا دار کے شخص کے گھر آتا جاتا رہتا ہے۔ بیٹی کے گھر آتا ہے نا باپ، تو جو دنیا کا عاشق ہے، ہائے دنیا ہائے دنیا، سوتے وقت دنیا، اٹھتے وقت دنیا، نہ نماز کی ہوش، نہ ماں باپ کے ادب و احترام کا خیال، نہ اولاد کی دینی تربیت کی طرف توجہ، نہ قرآن پڑھنا آئے، نہ کلمے یاد ہیں، نہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ معلوم ہے۔ تو جو دنیا کا عاشق ہے تو دنیا ہے شیطان کی بیٹی، تو باپ اپنی بیٹی کے گھر تو آئے گا، تو دنیا کا جو عاشق ہوگا شیطان اس کے پاس آتا جاتا رہے گا۔ اور یہ اللہ والے فرما رہے ہیں اے میرے بھائی، اگر شیطان سے بچنا ہے تو اس کی بیٹی سے تعلق ختم کر لو۔ یاد رکھیے، ہر وہ کام، ہر وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول سے غافل کرے وہ دنیا ہے۔ دنیا کیا ہے بھائی؟ کیا چیز دنیا ہے؟ جو اللہ سے غافل کرے، اس کے رسول سے غافل کرے، وہ چیز دنیا ہے۔ حضرت سیدنا فضیل بن یاز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا بروز قیامت ایک نیلی آنکھوں والی نہایت بد صورت بڑھیا جس کے دانت نکلے ہوئے ہوں گے لوگوں کے سامنے ظاہر کی جائے گی۔ پوچھا جائے گا جانتے ہو کون ہے یہ؟ لوگ کہیں گے ہم تو نہیں جانتے اس کو، یہ کیا چیز ہے؟ کہا جائے گا دنیا ہے جس پر تم فخر کرتے تھے، یہ وہی دنیا ہے جس کی وجہ سے رشتہ داریاں کاٹتے تھے، ماں کو بھولتے تھے، باپ کو بھولتے تھے، ماموں کو، چچا کو، تایا کو، نانا کو، دادے کو اور قریبی رشتہ داروں کو بھول جاتے تھے۔ اسی کے سبب لڑتے تھے، حسد کرتے تھے، دشمنیاں کرتے تھے۔ پھر اس دنیا کو جو بڑھیا کی صورت میں ہوگی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ پکارے گی یا اللہ، میری پیروی کرنے والے، میری جماعت کہاں ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا ان کو بھی اس کے ساتھ کر دو۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔
شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے۔ ملفوظات اعلی حضرت بہت پیاری کتاب ہے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے اس کو بہت شاندار انداز سے شائع کیا ہے۔ آپ اس کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ریڈ کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں، اور مکتبۃ المدینہ کی کسی شاخ سے آپ اس کو خرید بھی سکتے ہیں۔ یہ ہیں اعلی حضرت کی باتیں، ملفوظات اعلی حضرت، اور لکھی ہیں آپ کے شہزادے نے، ان کا نام ہے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ۔ بہت پیاری کتاب ہے، اور مکتبۃ المدینہ سے جو شائع ہوئی، سبحان اللہ، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جو روایات اور احادیث اور آیات ہیں اس کی تخریج کی گئی ہے، مشکل الفاظ کو آسان کر کے بھی لکھا گیا، بہت ہی معلومات اس کے اندر ہیں۔ اللہ میں توفیق دے ہم اس کتاب کو لیں اور پڑھیں۔ اعلی حضرت دنیا کی مذمت کے بارے میں فرماتے ہیں، حدیث میں ہے اگر دنیا کی قدر، ویلیو اللہ پاک کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، مچھر نہیں، اس کا پر اس کے برابر بھی نہیں، اگر دنیا کی قدر اللہ پاک کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو پانی کا ایک گھونٹ بھی اس میں سے کافر کو نہ دیتا۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2327۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں دنیا ذلیل ہے اس لیے ذلیلوں کو دی جاتی ہے، دنیا ذلیل ہے اس لیے ذلیلوں کو دی جاتی ہے، جب سے اسے بنایا ہے اللہ پاک نے کبھی اس کی طرف نظر نہ فرمائی، دنیا آسمان و زمین کے درمیان فضا میں معلق ہے، لٹکی ہوئی ہے، روتی دھوتی ہے، کہتی ہے یا رب تم مجھ سے کیوں ناراض ہے؟ اعلی حضرت نے فرمایا سونا چاندی خدا کے دشمن ہیں، وہ لوگ جو دنیا میں سونے چاندی سے محبت رکھتے ہیں قیامت کے دن ان کو پکارا جائے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو خدا کے دشمن سے محبت رکھتے تھے؟ اللہ کریم دنیا کو اپنے محبوب یعنی پیارے بندوں سے ایسے دور فرماتا ہے جیسے ایک ماں اپنے بیمار بچے کو نقصان دہ چیزوں سے دور رکھتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے، ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے، یا خدا تجھ سے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ پہلی صدی ہجری کے مجدد، آپ امیر المؤمنین بنے، خلفائے راشدین میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے، اور بہت پیاری کتاب مکتبۃ المدینہ نے عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی 425 حکایات یہ کتاب شائع کی ہے۔ یہ پڑھیں گے نا آپ کو پتا چلے گا آپ کتنے خوف خدا والے تھے، تلاوت کیسے کرتے تھے، موت کو کیسے یاد کرتے تھے، خلیفہ بننے سے پہلے آپ کا انداز زندگی کیا تھا،
خلیفہ بننے کے بعد آپ کا انداز زندگی کیسے تبدیل ہوا اور آپ نے کون کون سے تجدیدی کارنامے انجام دیے. آپ جب خلیفہ بنے تو آپ نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لی، عیش عشرت کو چھوڑ دیا، لذیذ کھانے چھوڑ دیے اور سادہ غذائیں استعمال فرمانے لگے. نعیم بن سلامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا، دیکھا زیتون کے تیل سے روٹی تناول فرما رہے ہیں. اور یونس بن شعیب کا بیان ہے کہ میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے بعد اس حال میں دیکھا کہ اگر میں چاہتا تو بغیر ٹچ کیے، بغیر چھوئے ان کی پسلیوں کو گن سکتا تھا. آپ کے غلام فرماتے ہیں، یعنی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام فرماتے ہیں، ایک دن میں اپنے آقا امیر المؤمنین کے پاس گیا تو آپ مسور کی دال تناول فرما رہے تھے. تو میں نے کہا کہ کل یوم عدس، روز روز دال؟ تو آپ کے بچوں کی امی نے کہا ھذا طعام مولاک امیر المؤمنین، تمہارے آقا امیر المؤمنین یہی مسور کی دال ہی کھاتے ہیں. اللہ 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 اکبر. اتنی بڑی سلطنت کے خلیفہ اور سادہ غذا، سادگی. اور ہمارا تو دال سبزی پر تو گزارا نہیں ہوتا نا. حالانکہ مسور کی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسور کی دال کی تعریف فرمائی. سنی، ارشاد فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تم مسور ضرور کھایا کرو کیونکہ یہ برکت والی چیز ہے جو دل کو نرم کرتی ہے اور آنسوؤں کو بڑھاتی ہے. اس میں یعنی مسور میں 70 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی برکات شامل ہیں، جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں. سبحان اللہ. تو دنیا ختم ہونے والی میٹھے میٹھے اسلام بھائی ہو، آخرت باقی رہنے والی. اب جو دنیا کے حصول میں خوش ہوتا ہے، لمبی لمبی امیدیں لگاتا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے، ہوش آتا ہے تو کچھ ہاتھ نہیں رہتا. اللہ اکبر. تو دنیا میں رہ کر آخرت کی بہتری کی کوششیں ہم نے کرنی. دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے تو شیطان ہمیں چھوڑے گا نہیں. تو اللہ کرے ہم آخرت کی تیاری کرنے میں کامیاب ہو جائیں. دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آخرت سے قریب ہے، خواہشات و لذت کے سبب دل کے قریب ہے. اللہ اکبر. کون سی دنیا قابل مذمت ہے؟ آئیے یہ بھی سن لیتے ہیں. دنیا کی اشیاء 3 قسم کی، 3 kinds اس کی ہیں. نمبر 1، دنیا کی وہ چیزیں جو آخرت میں ساتھ دیتی ہیں اور اس کا بینیفٹ، اس کا نفع موت کے بعد بھی باقی رہتا ہے. مثلا 2 چیزیں ہیں وہ، علم، عمل، علم دین اور اس پر عمل، یعنی اخلاص کے ساتھ رب کائنات عز و جل کی عبادت کرنا. نمبر 2، وہ چیزیں جن کا فائدہ دنیا میں محدود رہ جاتا ہے، آخرت میں کوئی فائدہ نہیں، جیسے گناہوں سے لذت حاصل کرنا، جائز چیزوں سے، جو چیزیں جائز ہیں ضرورت سے زیادہ اس میں مشغول ہونا، فائدہ اٹھانا، زمین جائیداد، سونا چاندی، عمدہ کپڑے، اچھے اچھے کھانے، یہ دنیا ہے قابل مذمت. اور تیسری چیز، دنیا کی وہ چیزیں جو نیکیوں میں مددگار ثابت ہوتی ہیں. اب کھانا نہیں کھائیں گے تو ظاہر نماز کیسے پڑھیں گے بھائی، روزے کیسے رکھیں گے، کپڑے نہیں پہنیں گے تو وہ ستر کیسے ڈھانپیں گے.
تو یہ جو دنیا کی قسم یہ اچھی ہے، اور اگر لذت مقصود ہو تو یہ دنیا بھی قابل مذمت ہے۔ امیر اہل سنت آپ کو اور مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مت لگا تو دل یہاں پچھتائے گا، کس طرح جنت میں بائی جائے گا۔ لندنوں پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس مدینے ہی سے رشتہ جوڑ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، دنیا ہمارے لیے ہے ایک مسافر خانے کی طرح۔ مسافر آتے ہیں، قیام کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی دن میں یہ سرا اجڑ ہے، ارے وہ چھاؤنی چھانے والے کہ تو نے تو یہاں ڈیرے لگا لیے، یہ دنیا کسی دن اجڑ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو مسافر چند دن ڈیرے ڈالتا پھر چلا جاتا ہے، اور اگر مسافر لمبی لمبی امیدیں باندھ کر بیٹھ جائے، اس کی رونقوں میں مست ہو جائے، تو اس کو نادان کہیں گے۔ تو ہمارا عارضی گھر دنیا ہے، ہم اس کے ہو کر نہ رہیں، یہاں سے جانا ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، اپنا غفلت میں گوانا ایک دن۔ ہماری منزل دنیا نہیں ہے، ہماری منزل جنت ہے۔ اللہ نصیب فرما دے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ہمیشہ دنیا کی فکر میں رہے، دین کی پرواہ نہ کرے، اللہ پاک اس کے تمام کام پریشان کر دے گا۔ اس کی مفلسی، اس کی غریبی، اس کی محتاجی ہمیشہ اس کے سامنے رہے گی۔ دنیا اتنی ملے گی جتنی تقدیر میں لکھی ہے، اور جس کی نیت آخرت کی جانب ہوگی اللہ پاک اس کی دل جمعی کے لیے اس کے سارے کام درست فرما دے گا، اس کے دل میں دنیا کی بے پرواہی ڈال دے گا، اور دنیا اس کے پاس خود بخود آئے گی۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، دنیا اس کا مال ہے جس کا دوسرا کوئی مال نہیں، دنیا کے لیے وہ آدمی جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں۔ فرمایا جس نے اپنی دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے اپنی آخرت سے محبت کی اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا۔ پس تم فنا ہونے والی دنیا پر باقی رہنے والی آخرت کو ترجیح دو۔ تو معلوم ہوا دنیا آخرت دونوں کی محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، دنیا آخرت کی ہے ضد، اپوزٹ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں علم، عقل و ایمان کا کم تر درجہ یہ ہے کہ انسان جان لے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے، اور دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرے، دنیا میں مشغول نہ ہو۔ دنیا کی مثال ریت سے دی گئی، مٹھی بھر لی اور بڑی دنیا ہاتھ میں آ گئی، بھائی ارے اتنے سیٹ صاحب بن گئے، ارے اتنی ملونرز
اتنی ملیں چل رہی ہیں، کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی ہو گئے بھئی، اتنی زمینیں، اتنی پراپرٹیاں ہیں، اتنی شاپس ہیں، اتنی مارکیٹیں، ابھی شاپنگ مال تو بنایا ہے رو بہت. اللہ اکبر. ریت کی مثال دی گئی جیسے مٹھی میں ریت ہے، یہ آہستہ آہستہ کیا ہوگا، ریت نکل جائے گی، مٹھی خالی رہ جائے گی. اللہ اللہ. تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرہانا ہے. نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ تے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے. اب دنیا کے لیے، دنیا کی لگژریز کے لیے، دنیا کی عیش و عشرت کے لیے دن رات ایک ہو رہے ہیں. پارٹ ٹائم جاب کی جا رہی ہے، 12 گھنٹے 15 گھنٹے 20 گھنٹے کام کیا جا رہا ہے، اور دن رات دھن کی دھن میں مست. اللہ اکبر. صحت کی فکر نہیں ہے، حلال حرام کی پرواہ نہیں ہے، اور جو پیسے جمع کیے وہی بیماریوں پر لگ گئے. پھر بڑھاپا آ گیا، اب اور بہت ساری بیماریاں استقبال کر رہی ہیں، نہ دنیا نہ آخرت. اللہ کی پناہ. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ کے حوالے سے لکھتے ہیں، بڑی پیاری نصیحت والی بات ہے میرے لیے، آپ کے لیے، اللہ کرے ہم سمجھ جائیں. لکھتے ہیں، اے لوگو، اس فرصت کے وقت میں نیک عمل کر لو، اللہ پاک سے ڈرتے رہو، امیدوں پر پھولے مت سماؤ، اپنی موت کو نہ بھولو، دنیا کی طرف مائل نہ ہو جاؤ. بے شک یہ دھوکے باز ہے، دھوکے کے ساتھ بن ٹھن کر تمہارے سامنے آتی ہے، اپنی خواہشات کے ذریعے تمہیں فتنے میں ڈال دیتی ہے. دنیا اپنی پیروی کرنے والوں کے لیے سجتی سنورتی ہے جیسے دلہن سجتی ہے. دنیا نے اپنے کتنے ہی عاشقوں کو ہلاک کر دیا، جنہوں نے اس سے اطمینان حاصل کرنا چاہا دنیا نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا. اسے حقیقت کی نگاہ سے دیکھو، یہ مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے. اس کے خالق نے اس کی مذمت کی، اس کا نیا پرانا ہو جاتا ہے، اس کا چاہنے والا مر جاتا ہے. اللہ پاک تم پر رحم فرمائے. غفلت سے بیدار ہو جاؤ، اس سے پہلے نیند سے آنکھیں کھول دو کہ یوں اعلان کیا جائے فلاں شخص بیمار ہے، اس کی بیماری نے شدت اختیار کر لی ہے، کیا کوئی دوا ہے یا کسی ڈاکٹر تک جانے کی کوئی صورت ہے؟ اب تمہارے لیے حکیموں ڈاکٹروں کو بلایا جاتا ہے، شفا کی امید ختم ہو گئی. کہا جاتا ہے فلاں نے وصیت کی، اپنے مال کا حساب کیا، پھر کہا جاتا ہے اس کی زبان بھاری ہو گئی، دوستوں سے بھائیوں سے بات نہیں کر پا رہا، پڑوسیوں کو پہچانتا نہیں. اب پیشانی پر پسینہ آئے گا، رونے کی آوازیں آنے لگیں گی، تمہیں موت کا یقین ہو جائے گا، پلکیں بند ہونے سے موت کا گمان یقین میں بدل جائے گا. زبان تھر تھرا رہی ہے، بہن بھائی رو رہے ہیں، تمہیں کہا جاتا ہے یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں بھائی ہے، لیکن تو کلام کرنے سے روک دیا گیا ہے، تو بول نہیں سکتا، زبان پر مہر لگ گئی، آواز نہیں نکلتی، موت آ گئی، روح اعضاء سے نکل گئی، آسمان کی طرف لے جایا گیا. تمہارے بھائی جمع ہوئے، کفن لائے، غسل دیا، غسل دے کر کفن پہنایا. عیادت کرنے والے خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، تجھ سے حسد کرنے والے آرام پاتے ہیں، گھر والے مال کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور تو اپنے اعمال میں گروی ہو جاتا ہے. دل سے دنیا کی محبت دور کر، دل نبی کے عشق سے اشک مت دنیا
الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اس ٹائم بھائیو، دنیا کی محبت سے مجھے اور آپ کو پیچھا چھوڑانا چاہیے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور نیکیوں پر استقامت پانے کے لیے مدنی ماحول اپنانا چاہیے۔ دعوت اسلامی کے 12 مدنی کام، ان میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، انشاءاللہ آخرت کی تیاری میں مشغول ہوں گے تو دنیا کی مستی انشاءاللہ سرد ہوگی، ختم ہو جائے گی۔ میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، مرنے والے کے ساتھ 3 چیزیں۔ نمبر 1 گھر والے، نمبر 2 مال، نمبر 3 عمل۔ 2 چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں، ایک اس کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6514۔ ایک چیز اس کے ساتھ باقی رہتی ہے، گھر والے مال لوٹ آتے ہیں، اور اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے۔ تو اپنی موت کو مت بھول، کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرہانا ہے، نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ دے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی؟ عمل نے کام آنا ہے، عمل نے کام آنا ہے۔ مال، دولت، منصب، شہرت، ڈگری، سند، پراپرٹی، تعلقات، اپروچز نہیں کام آئیں گے، دوست نہیں کام آئیں گے، عمل نے کام آنا ہے۔ شرح الصدور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، جب انسان قبر میں جاتا ہے تو اس کی قبر میں سب سے پہلے عمل آتا ہے، اور اس کی بائیں ران کو ہلاتا ہے۔ مرنے والا اٹھتا ہے، پوچھتا ہے کہ میرے بال بچے کدھر ہیں، میرا مال کدھر ہے؟ اعمال کہتے ہیں کہ تیرے ساتھ کچھ نہیں آیا، بس ہم ہی تیرے ساتھ۔ اچھے اعمال اچھی شکل اختیار کر کے کمپنی فراہم کریں گے، انسیت کا سبب بنیں گے۔ سبحان اللہ، کسی نے قرآن سے دل لگایا ہو، آئے آئے، تو قرآن حسین صورت اختیار کر کے قبر میں آ کر اس کا ساتھ دے گا، روشنی کا سبب بنے گا۔ علم دین حاصل کیا، اس کے ساتھ شغف رکھا، یہ علم دین قبر میں آ کر جگمگ جگمگ کر دے گا، اور قبر کے کیڑوں کو دور کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اندھیرے میں چراغ لے کے جاتے ہیں نا، ورنہ ٹھوکریں لگتی ہیں، ورنہ خوف ہوتا ہے، ورنہ گھبراہٹ ہوتی ہے، تو اندھیری قبر کے لیے کیا لیا ساتھ؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی مرتا ہے فرشتے کہتے ہیں ما قدما، اس نے آگے کیا بھیجا؟ اور لوگ پوچھتے ہیں ما خلفا، اس نے پیچھے کیا چھوڑا؟ تو وارثین کو مال کی فکر ہوتی ہے کہ چھوڑ کے کیا گیا ہے، بلکہ باپ ابھی قومے میں ہوتا ہے اور لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں، فلاں بلڈنگ تو میں نے لینی ہے، فلاں شاپ تو میں نے لینی ہے۔ ارے اس کو مرنے تو دو بیچارے کو پہلے یار، اللہ کی پناہ۔ تو وارثوں کو فکر ہوتی ہے مال کی، اور جو فرشتے روح قبض کرنے آتے ہیں وہ عقائد اور اعمال کا حساب لگا رہے ہوتے ہیں کہ آگے کیا بھیجا۔ اللہ پاک ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نے جمع کیا ہے یا کر رہے ہیں یا کریں گے، یہیں رہ جائے گا، نیکی ساتھ جائے گی۔ دعوت اسلامی الحمدللہ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کا مدنی مقصد لے کے چل رہی ہے۔ امیر اہل سنت کے فیضان سے مجلس تاجران بھی بنائی گئی ہے اسی مدنی مقصد کے تحت، تاکہ تاجروں کو بھی گناہوں سے بچایا جائے، کاروباری معاملات میں جو غیر شرعی امور ہیں ان سے انہیں بچایا جائے، مارکیٹوں میں بھی نیکی کی دعوت دی جائے۔ الحمدللہ اس وقت پاکستان میں
کئی ہزار شاپس ایسی ہیں الحمدللہ جہاں پر مارکیٹوں میں دکانوں پر مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب ہوتی ہے. الحمدللہ اسلامی بھائی جا کر قرآن پڑھاتے ہیں 30-35 منٹ کے لیے. تو خوش نصیب ہیں اسلامی بھائی جو اس کا اہتمام کرتے ہیں. اللہ کرے ہم اب بھی جو مجھے سن رہے ہیں تاجر اسلامی بھائی وہ بھی اس کا اہتمام کریں. اپنی شاپ پر روز سبحان اللہ مدنی قاعدہ پڑھا جائے گا, اللہ رسول کا ذکر ہوگا تو برکتیں جھوم جھوم کر تشریف لائیں گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ.